بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله عز وجل في كلامه العظيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال عيسى عز وجل في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے اور یہ 12 مہینے کی ترتیب ابتدا ہی سے اللہ کے نزدیک جو 12 مہینے کی ترتیب ہے وہ ابتدا ہی سے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. لیکن رب کریم نے یہ سال، یہ 12 مہینے، یہ ہفتے یا دن کوئی گھڑی منحوس نہیں بنائی. یہ سال میں جو گزرتا ہے 12 مہینوں کا، اس میں کوئی وقت، کوئی گھڑی، کوئی دن اللہ کے نزدیک منحوس نہیں. اللہ نے اس کو منحوس نہیں بنایا کہ جس کے اندر اللہ نے نوسط رکھی ہو، ایسا نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسے بالخصوص سفر المظفر نام سے بھی اس کے اندر کامیابی نظر آتی ہے، یہ کامیابیوں والا بھی، لیکن لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نزدیک سارے دن، سارے مہینے برابر ہیں، کوئی گھڑی منحوس نہیں. یہ جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، یہ اور اس لائن کی جو چیزیں ہیں نا، اس کا تعلق توہم پرستی سے. بعض چیزیں جو ہے وہ علم نجوم سے تعلق رکھتی ہیں. جیسے بیٹھے تھے تو کوا آیا، وہ کائیں کرنے لگا، اب لوگ کہنے لگے کہ بھئی کوئی مہمان آنے والا ہے. کوے تو ایسے ہی کائیں کرتے ہیں کہ ہر دن مہمان آتے ہیں. راستے میں لوگ طوطا لے کر بیٹھ جاتے، دیکھا ہوں آپ نے. وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی قسمت بتاتے. یہ فٹ پاتھ پر راستے میں بیٹھنے والا اس طوطے کا مالک، اس کو خود اپنی خبر نہیں ہے، وہ دوسروں کی کیا خبر دے گا؟ کوئی نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، جوانوں کو مزہ بھی آتا ہے کہ ذرا بیفور ٹائم ہم کو اپنی قسمت تو معلوم ہو جائے، کون سی حور پری ہے جو ہماری قسمت میں آنے والی ہے. اور یہ ایسا منچلا موقع ہوتا ہے. الشباب شعبۃ من الجنون والنساء حبالۃ الشیطان، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جوانی جو ہے یہ جنون کا شعبہ ہے، دیوانگی چھائے رہتی ہے اس کے دل و دماغ پر، اور عورتیں شیطان کے جال ہیں. شیطان اپنا جال پھینکتا ہے اور اس میں یہ منچلے اب چلے گئے، اپنا ہاتھ دکھایا، دیکھو بھئی میری قسمت میں 1 ہے 2 ہے، کتنے ہیں. جس کی 1 بھی نہیں وہ تو پریشان ہے، بھی کم سے کم 1 تو مل جائے. اس کو خود اپنی قسمت کا حال معلوم نہیں. علم نجوم اس کے مطابق چلنا
نجومیوں کے پاس جانا، اپنا ہاتھ دکھانا، اپنی قسمت معلوم کرنا، یہ طوطوں کو لے کر بیٹھنے والا ان سے قسمت معلوم کرنا، مستقبل کے احوال کو جاننے کی کوشش کرنا، یہ سب جو ہے اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ حرام چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے حرام چیز ہے۔ اس میں بعض چیزیں وہ ہیں کہ جس پر عمل کی وجہ سے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی بندے کی، حدیث پاک کے خلاصہ کے مطابق 40 دن کی نمازیں۔ کہ ہمارا یقین تو اللہ کی ذات پر ہے، کس کی ذات پر ہے؟ بلی گزر گئی آگے سے، اور بیچارے حضرت جو تو بڑی مشکل سے اٹھ کے جا رہے تھے کام پر، وہ واپس آگے نہیں، بلی چلے گئی، کالی بلی۔ یہ بلیوں کے گزرنے سے اور طوطوں کے عمل کے ذریعے سے، یہ کووں کی کائے کی وجہ سے، اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے نا وہ اپنی قسمت کا پتھر چن کر اس کو اپنی انگوٹھی میں جڑتے ہیں۔ خدا کے علاوہ بھلا کس چیز میں یہ طاقت ہے کہ لوگوں کو جو ہے لوگوں کے احوال کو بدل دے، لوگوں کو ناکامی اور کامیابی سے ہمکنار کر دے؟ پتھر پتھر ہوتا ہے، یہ سارے پتھر چھوڑیے، حجر اسود جو جنت سے آیا ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تو ایک پتھر ہی ہے، اگر میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھ کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی بھی تجھ کو بوسہ نہیں دیتا۔ نبی نے بوسہ دیا تو نبی کی اتباع میں بوسہ دے رہے، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں کامیابی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اچھا جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی، نبی کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور نبی رسول کی اطاعت کرو۔ یہ ساری چیزیں تو زمانے جاہلیت کی چیزیں، یہ جہالت والی بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ ایمان کو خطرہ ہوتا ہے، یہ بد اعتقادی کی بات ہے، ایمان کی اور عقائد کی کمزوری کی بات ہے کہ اصل جو چیز تھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری اس کو چھوڑ دیا، اور جیسے غیر جو ہے اور چیزوں سے اعتقاد رکھتے ہیں، کسی چیز کو مفسرین نے لکھا ہے انہوں نے خدا ماننے میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، جہاں کچھ ہوتا ہوا نظر آیا اس کو خدا مان لیا۔ ہم نے تو ایک ہی کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دل میں رہے گا تو صرف اللہ، سارے غیروں کو نکال دینا ہے، صرف اللہ، اطاعت و فرما برداری صرف اللہ کی، اور طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، لوگ آپس میں جو نا ایک دوسرے کو بڑا چھوٹا سمجھنے لگتی ہے۔ رب کریم سورہ حجرات میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ اصولی چیز بیان کی جا رہی ہے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، جب پڑھیں اور سمجھیں گے نہیں تو پھر عمل کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے عمل درست کیسے ہو سکتے ہیں، اور جب صحیح چیز بندہ نہیں اپناتا تو غلط چیزیں اس کی جگہ لے لیتی، آدمی تو خاموش رہے گا، یہ کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی رہتا ہے، جو بھی کام کرے گا ایک تو اس کام کے ذریعے سے اگر وہ شریعت و سنت کے مطابق ہے تو اس کی جنت بنے گی، اور اگر اس کے خلاف ہے تو اس کی جہنم بنے گی۔ تو کیا فرما رہے اللہ، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل، کہ ہم نے تم کو
مردوں کی شکل میں، عورتوں کی شکل میں مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، تمہارے اندر شعبے اور قبیلے رکھیں، مختلف قبائل بنائے ہیں، اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ باقی سارے کے سارے اللہ کے بندے بندیاں ہیں، اور سارے کے سارے حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں۔ تو بھلا اولاد بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہے مرتبے میں؟ وہ تو ایک ماں باپ کی اولاد ہے تو سب برابر ہیں، سب کو وہی لقب ملے گا کہ فلاں اس کا باپ ہے، فلاں اس کی ماں، سب برابر ہیں۔ یہ سارے جو ہے نا، جو ہمارے اعتبار سے جو سرنیم وغیرہ ساری چیزیں لگاتے ہیں، اس سے کوئی آدمی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے، سب برابر ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا ہے، اور اس امت کے اندر بھی ایک طبقہ ایسا رہے گا جو وہ زمانہ جاہلیت کی چیزیں وہ چھوڑے گا نہیں آسانی سے۔ حسب نسب، ہم بڑے خاندان والے، اونچے شعبے والے، اور فلاں گھٹیا، الیاذ باللہ۔ پھر علاقائیت، عصبیت، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ تو یہ جو رکھے ہیں مختلف طبقے اور خاندان، یہ پہچان کے لیے بنایا گیا ہے کہ ظاہراً اگر سب کا نام ایک جیسا ہے تو پہچاننے میں مشکل ہو جائے گی۔ یہ فلاں کا کام فلاں کے نام چلا جائے گا، اچھا کام ہوا تو ٹھیک ہے، برا کام ہوا تو اس کی مار وہ بندہ کھائے گا۔ تو آپس میں پہچان کے لیے اب مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بڑا اور چھوٹا کس کا ہے وہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہیں، صاحب مرتبہ وہ ہیں، اکرام و اعزاز والا بندہ وہ ہے جو متقی ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو اللہ کی نافرمانی سے، نبی علیہ السلام کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنے والا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا، وہ متقی ہے۔ جو تقوی کے اندر جتنا زیادہ بڑا ہوگا اللہ کے نزدیک وہ زیادہ مکرم ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں تو ظاہر سی بات ہے، جیسا عمل ہوگا ویسے نتائج ہو۔ اندازہ لگائیے سب کی بات چھوڑی، قبیلہ مخزوم کی جو ہے نا، ایک خاتون نے چوری کی آپ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اونچا خاندان تھا بظاہر، وہ اپنے آپ کو بھی بڑا سمجھتے تھے، مال والا سمجھتے تھے، دوسرے بھی ان کو بڑا سمجھتے تھے۔ اچھا اتفاق سے وہ جو بندی نے چوری کی اس کا نام فاطمہ تھا۔ کیا نام تھا؟ فاطمہ۔ اب چور جب چوری کر دے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تو چوری کس قسم کی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر پوشیدہ مال، چھپا ہوا مال اگر چرا لے نا تو اس کی سزا ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اور یہ سزا کیوں؟ ایک وجہ اس کی، یہ سب کے سامنے کیا جا رہا ہے کہ آئندہ پھر کوئی چوری ایسی حرکت نہ کرے۔ کتنا سخت ہے، یہاں ہزاروں لاکھوں پٹ رہے ہیں، اس کا بندے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہاں اسلام نے پہلے ہی روک لگا دی کہ ایک پر ہی معاملہ تھم جائے۔ میرے کہے اس کی دنیا کے اندر توبہ کی شکل یہ۔ اب وہ قبیلہ مخزوم کے لوگ آئے، اتنی ہمت تو نہیں تھی کہ آپ علیہ السلام سے براہ راست سے کچھ سفارش کریں، کچھ درخواست کریں۔ اکابر صحابہ بھی موجود تھے، ان سے بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے معذرت کی۔ یا اللہ اس کے رسول کے حکم، جو سزائیں اللہ نے، جو حدیں اللہ نے مقرر کی ہے، اس کے خلاف ہم کیسے سفارش کر سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی عمر کے صحابی تھے اور آپ علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی، اور آپ علیہ السلام کے پاس ان کا پورا بچپن گزرا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ
ان کے پاس وہ پہنچے قبیلے کی، ان سے درخواست کی کہ آپ سفارش کر لیں۔ وہ جانتے تھے یہ ذرا قریب قریب ہے تو معاملہ بن جائے گا، تو انہوں نے بھی پہلے انکار کیا۔ جانتے تھے اگر عمر کم تھی لیکن اللہ کا حکم جانتے تھے، کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ لیکن جب انہوں نے بہت زیادہ فرمائش کی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بات پہنچا تو دیتا ہوں لیکن اس کی گارنٹی نہیں کہ آپ کے حق میں فیصلہ۔ وہ مال دینے کے لیے تیار کہ آپ علیہ السلام جتنا کہیں ہم اتنا مال دیں گے، ہمارے پاس مال ہے، لیکن ہماری خاتون کا ہاتھ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ان کی فرمائش پیش کی تو آپ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا، جن کی حد مقرر اللہ نے کر دی ہے بھلا اس کے خلاف اللہ کے نبی کیسے جا سکتے ہیں؟ پھر بڑے جلال میں ایک جملہ کہا، کیونکہ وہ بھی فاطمہ تھی اور آپ علیہ السلام کی بیٹی بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسنین رضی اللہ عنہما کی والدہ محترمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فاطمہ کی کیا بات، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اس جگہ ہوتی تو اللہ کا حکم ہاتھ کاٹنے کا ہے تو میں اپنی بیٹی کے بھی ہاتھ۔ دوسروں کی سفارش کیسے؟ اب یہ اپنے بڑے خاندان اور مال کی وجہ سے پریشر لا رہے تھے۔ اسلام میں اس کی جگہ نہیں، جو اللہ کا حکم اللہ کا، جو نبی کا طریقہ نبی کا طریقہ، بس اسی میں کامیابی۔ اس لیے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے نکالنا ہے۔ عزت کا، مقام و مرتبے کا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا معیار صرف تقوی پر ہے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اطاعت پر ہے۔ ان کی نافرمانی میں کبھی بھی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی، ظاہری شکلیں اس کی کتنی بھی اچھی بن جائیں۔ اس کی مثالیں قرآن پاک میں بے شمار موجود ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ کامیابی کے نقشے ہیں، مال و دولت کے نقشے ہیں، حکومت کے نقشے ہیں، لیکن وقت کی نبی کی بات کا انکار کیا، اللہ کے پیغام کو رد کیا، اللہ نے وہ ساری کامیابیوں کی شکل کو بدل کر ناکامی میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ بظاہر دنیا والوں کے سامنے فرعون کامیاب تھا نہیں تھا، وقت کے نبی جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انکار کیا ہے نبی کا اور اللہ کا، اللہ نے اسی کامیابی کے نقشے میں رکھ کر پورے لہو و لشکر کے ساتھ پانی میں ڈوبو کر ہلاک کر دیا، اور رہتی دنیا تک سبق لوگوں کے سامنے جو ہے رکھ دیا کہ دیکھو یہ وہ فرعون ہے مصر کے اندر، ایجپٹ میں آج بھی اس کی لاش میں۔ باطل آج اس کو الگ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے بڑے سورما جو کہتے تھے انا ربکم الاعلی، دیکھو آج بھی ان کی لاش میں، اور قرآن و حدیث کے مطابق وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اب بھی اسی ناکامی کے گڑھے میں اور گمراہی کے گڑھے میں گرے ہوئے۔ حق سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ کامیابی کا نقشہ نہیں، یہ عبرت کا نشان ہے کہ دیکھو جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے اس کا یہ حشر۔ جب بالکل سب طرف دیکھ لیا کہ اب تو ناکامی ہی ناکامی ہے، پھر کہنے لگا، پھر حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان، قوم بھی لا رہی ہے، فرعون بھی لا رہا، لیکن جب سب دیکھ لیا، ایمان تو غیب پر ہوتا ہے، رسول کی بات پر یقین کرتے ہوئے، رسول پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کے پیغام کو قبول کر لینا، یہ اصل ایمان ہے۔ سب دیکھ لے، چیک کر لے اور پھر ایمان لا رہے تھے، کوئی بات ہی نہیں۔ ایمان بالغیب ہے، ایمان بالغیب ہے۔ یہ کامیابی والی نقشہ تھا، قبول نہ کیا تو ناکام ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی، کالے کلوٹے، نہ شکل نہ صورت، حبشہ سے آئے ہیں، مکہ میں غلام بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔
آقا بھی اتنا ظالم تھا کہ نہ دن میں چھوڑتا تھا نہ رات میں چھوڑتا تھا، اتنی خدمت لیتا تھا. دن میں بھی کام کرا رہا ہے، رات ہوتی تو اناج پیسنے کے لیے دے دیتا چکی، اتنا ہوتا کہ وہ رات بھر میں بس نہیں ہوتا. آپ علیہ السلام پہنچ گئے ایک مرتبہ، جب یہ منظر دیکھا تو اپنے اخلاق سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا دل جیتا. نبی تو وہ ہے نا، ہر ایک سے پیار کرے، اپنا بھی اپنا اور پرایا بھی. وہاں شکل صورت کچھ نہیں دیکھی جاتی. جو بندہ قبول کر لے، سمجھداری کا مظاہرہ کر لے، بس اس کے لیے کامیابی کے راستے. حضرت بلال نے سنا تو تھا، یہ پہلے کی بات، اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات. آپ علیہ السلام کے بارے میں جانتا تو تھا لیکن واقف نہیں تھا شکل سے. تو جب آپ علیہ السلام پہنچے اس کے پاس، چکی پیس رہے، جسم پورا ٹوٹا ہوا ہے، ہاں بالکل تھکا ہوا ہے. جب یہ منظر دیکھا کہ تھا، کہا کہ یا تو آرام کرو، میں پیس دیتا. فکر وہ پہلے راضی نہ ہوئے، صبح تک اگر نہیں پسائی ہو تو پھر دھلائی بھی ہوگی. فکر نہ کرو، میں پیس دیتا. آقا پیس رہے اور بندہ غلام. صبح ہوئی، سارا تیار ہو گیا. آپ علیہ السلام نے جب غالباً دوسری مرتبہ موقع آیا تو جب پتہ چلا کہ یہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. نفرتوں سے جو ہے دل نہیں نیچے جاتے ہیں، اور نہ ہی طاقت کے زور پر. آج تک کوئی طاقت کے زور پر، ظلم و ستم کے زور پر، نہ دیگر اور غلط راستوں کے زور پر کامیاب کبھی نہیں. تھوڑے وقت تو بظاہر کامیابی نظر آئے، حق والا بندہ ناکام نظر آئے، لیکن شکل بدلتی ہے، انجام پھر جو ہے حق والوں کے حق نہیں ہوتا. جب پتہ چلا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حق والوں کی پہچان ہوتی ہے، حق والوں کی پہچان ہوتی ہے. انہوں نے دل جیتا، وہ زندگی بھر کے لیے قدموں میں گر گئے. وہ دنیا والوں کی غلامی کر رہے تھے، جب آقا کی غلامی میں آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر دنیا کی غلامی سے اللہ نے ان کو نکالا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرید کر ان کو آزاد کیا. اچھا، حق قبول کرنے کے بعد آزمائشیں ہوئی ہیں، بہت پٹائی ہوئی ہے. رات میں کوڑوں سے مارا جاتا تھا، دن میں تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیا جاتا، سینے پر بڑا پتھر رکھ دیا جاتا، اور وہ زخموں کو جو ہے وہ دھوپ، تپتی ہوئی دھوپ کے اندر جو ہے تپا جاتا تھا. ایسی تکلیف. لیکن جب حق اندر اتر گیا تو کیا کہتے تھے؟ پھر کچھ نظر نہیں آتا تھا، بس دل کی صدا بھی اور زبان کی صدا بھی یہی تھی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود اکیلا تنہا معبود حقیقی کون؟ وہ اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے. تھوڑی آزمائش ہوتی ہے، تھوڑا امتحان ہوتا ہے، پھر اللہ ایسی کامیابی کی راہیں کھولتے ہیں کہ رہتی دنیا جو ہے اس کو دیکھتی رہتی. کیا قیامت میں اٹھیں گے تو آپ علیہ السلام کے قدموں سے اٹھیں گے. آپ علیہ السلام کی سواری کے نکیر ان کے ہاتھ میں ہوں. جہاں ساری ناکامی کے نقشے ہیں، جب حق کو قبول کیا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری پر آئے، اللہ نے دیکھا
کیسے ناکامی کے نقشوں کو کامیابی میں تبدیل کر، کیا اعزاز۔ حضرت بلال کی بات تو چھوڑیے، ایک ادنا سا صحابی ہے نا جنہوں نے کلمہ پڑھا، نہ کوئی نماز پڑھی نہ کچھ، بس کلمہ پڑھ کے وہیں سے اللہ کے راستے میں نکل گئے، اپنی جان اللہ کے نام پر فدا کر دی۔ کچھ بھی نہیں، بظاہر کچھ بھی نہیں، اعمال کچھ بھی نہیں، لیکن ایمان قبول کر لیا اور اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کی حالت میں جو ہے دیدار کیا۔ وہ مقام و مرتبہ اللہ نے ان کو دیا، ساری دنیا کے قطب غوث ابدال مل کر بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ۔ جس چہرے کو ان آنکھوں نے دیکھا ہے اس کا مقابلہ کون کر سکتا؟ ان کے ساروں کے مقام اپنی جگہ پر بڑے ہیں، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے والا اس کے ایمان کا کیا حال ہے؟ کہنے کا خلاصہ یہ کہ نہ کوئی گھڑی منحوس ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی سال منحوس ہے۔ منحوس ہے تو ہماری بدعمالیاں، ہماری اللہ کی نافرمانیاں، نبی کے طریقوں کے خلاف چلنا، نبی کے طریقوں کو رد کرنا، اس کا انکار کرنا، یہ ساری چیزیں منحوس ہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ کیا کچھ کرے، ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے، بدعمالیوں کو جمع کر کے ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ منحوسیت تو ہماری بدعمالیوں کی، اور ہمیں اختیار ہے کہ بھی ان بدعمالیوں کی منحوسیت سے اپنے آپ کو نکالے، اعمال پر آئے، اللہ کے احکامات پر آئے، نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق اس کو پورا کرنے والے بنے۔ اپنی ساری زندگی صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک، سونے سے لے کر اٹھنے تک 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اس کے رسول فرما برداری والی آ جائے، یہی اصل تقوی ہے۔ نافرمانی سے رک جائے، یہی اصل تقوی ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تو تم میں مکرم وہ ہیں، تکریم والے، عزت والے، ادب احترام والے، مرتبے والے وہ ہیں جو یہ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو فرما برداری کرتے ہیں۔ اس لیے سب چیزیں ذہن میں سے نکال لو۔ سفر میں شادی کریں گے تو بولے ٹکے گی نہیں، چلے گی نہیں، کتنے سارے کو ہو گیا، ابھی تک چل رہے ہیں۔ جو دوسرے مہینے میں ہو گئی ان کی گڑبڑ ہو گئی، پھر کیا ہو؟ کتنے بلی کے آگے سے چلے جاتے ہیں، نہیں بگڑتے کام، اور کتنے نہیں جا کے بگڑے جاتے، کتنے کوے کائے کائے کرتے ہیں لیکن مہمان نہیں آتے۔ یہ سب جہالت والی بات ہے، فضول بات ہے، اصل اعمال ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث کو، شریعت و سنت کو، اللہ کے احکامات کو، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو صحیح معنی میں سمجھ کر صحیح عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خرافات سے، بد اعتقادیوں سے، غلط اعمال سے، توہم پرستی سے، زمانے جاہلیت کی رسومات اور دیگر چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے صفحے پوری کر لیں، سنت ہے۔